کرامت کی تیسری مثال، اور وہ پہلی حدیث جو میں نے بیان کرنی تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 4500، مسلم میں 4374 اور مشکات میں 3460۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری پھپھی نے لڑائی کے دوران ایک لونڈی تھی، کوئی خادمہ تھی، اس کے دانت سامنے کے توڑ دیے۔ اب سورۃ المائدہ میں آیا دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ تو وہ شکایت دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قصاص لینا ہے، جتنے دانت اس کے توڑے ہیں اس نے اتنے ہی اس کے توڑے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تمہارا مقدمہ درست ہے۔ حضرت انس کی پھپھی کو بلایا گیا کہ ان کے دانت اب توڑے جائیں اس کے بدلے میں۔ تو حضرت انس کے جو پھپھا تھے، یعنی اس عورت جس کے دانت ٹوٹ رہے تھے، اس کا خامد، انہوں نے ظاہر لالے پہ آ گئے، انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو کتاب اللہ کا حکم ہے، یہ تو نہیں بدلا جا سکتا۔ بخاری مسلم میں آیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں تو اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا۔ بہرحال اسی دوران کیا ہوا کہ وہ جو لونڈی کے رشتہ دار تھے، جو ابھی تک اس پر مضر تھے کہ قصاص ہی لینا ہے ہم نے اور دانت ہی توڑنے ہیں، دیت نہیں لینی، اس کے بدلے میں پیسے نہیں لینے، اچانک وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو معاف کیا دیت لے کے، تو ہم اس کے دانت نہیں توڑتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے اس دنیا پہ ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اب اس نے قسم اٹھائی تھی نا کہ اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، وہ اب ان کی زبان سے یہ بات نکلی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کر دی۔ ایسا دل پلٹ دیا مخالفین کا کہ وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے، ورنہ تو انہوں نے بیوی دے دانت جانے سے سب تو اٹھی تھے، انہوں نے سٹیک تو لگیا سی نا معاملہ، بیوی تو انہوں نے سی، انہوں نے کہا جی میری بیوی دے دانت نہیں ٹوٹن گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ فرمائی تھی بات کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی معاملے پہ اللہ پہ قسم کھا دینا تو اللہ تعالیٰ بات، یہ نیک بندے ہیں، ننگے بندے نہیں، نانگے پیر نہیں، اللہ کے نیک بندے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، بخاری میں 4918، مسلم میں 7187 اور 7199، مشکات میں 5106۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دے دوں؟ تو صحابہ نے کہا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ضعیف اور کمزور شخص جسے لوگ غریب اور کمزور خیال کرتے ہیں، اور وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پر کسی بات کے معاملے میں قسم کھا دے تو اللہ اس کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں دوستیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے فرمایا ہر سرکش اور کمینہ اور متکبر شخص جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ ہیں دوست کی۔ جو لوگوں کی نظر میں بظاہر غریب نظر آ رہے ہوتے ہیں، ابو دردہ، ابو ہریرہ، اصحاب صفا، جن کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے ہوتی تھی، اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بعض اوقات میں فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ مجھے وہ ہے نا ٹھڈے مار رہے ہوتے تھے کہ شاید جیسے کوئی مرغی کا دوڑا پڑ گیا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ میں جو وہ بھوک کی وجہ سے وہ الٹا لیٹا ہوتا تھا، اپنی بھوک کی اس تکلیف کی وجہ سے۔ حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تھے، وہ یہ لوگوں کی جیبیں لوٹنے والے، لوگوں کی بچیاں بھگانے والے، لوگوں سے چندہ لپیٹنے والے اور اس پہ اپنے نذرانے اور اپنے دربار چلانے والے، یہ والے لوگ نہیں تھے۔ یہ لوگ، یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں باتیں، اب باتیں وہاں سے پکڑتے ہیں، اپنے بزرگوں بابوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، آگے اپنے بزرگوں کے نام لینے شروع کرتے ہیں۔ اور بھائی میرے، یہ تو بزرگ قرآن کے بعد آئے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم تو وہ ہوں گے نا ڈیفینیٹلی قرآن پاک میں جن کا ذکر آیا، یا صحابہ یا جو اہل بیت، وہ لوگ جن کے بارے میں یہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے بعد میں بھی آئیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی تو وہی لوگ ہیں، آپ کے بزرگ بابے تو نہیں ہیں۔ ورنہ بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی کہتے ہیں جناب یہ گمراہ ہے، وہ ان کو کہتے ہیں گمراہ، اہل حدیث ان کو گمراہ، شیعہ سب کو گمراہ، سارے ایک دوسرے سے بابے نہیں منتے، سانو کو بابے منوان دو، آپس سے پہلے کسی بابے نو مان لو۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 6682 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 5231، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی پرانگدہ بال بکھرے ہوئے غربت والے لوگ ایسے دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ کسی بات پہ اللہ پر قسم کھا دے اللہ ان کی وہ بات پوری کر دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور اس میں الفاظ ہیں کہ لوگ ان کو دروازے سے دھکیل دیتے ہیں۔ اس طریقے سے صحیح بخاری میں 6447 اور مشکات میں 5236 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جو ویل آف تھا،
امیر کبیر شخص تھا. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا معزز شخص ہے، اگر کسی دروازے پر جا کر نکاح کے لیے درخواست کرے تو کوئی اس کو واپس نہ لوٹائے، سب لوگ اس کی عزت کریں، اس کو اپنی بچی دے دیں. پھر تھوڑی دیر بعد ایک غریب ناتواں سا صحابی وہاں سے گزرا. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ اگر کسی سے بچی مانگے جا کے تو کوئی اس کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش بھی قبول نہ کریں کسی کے حق میں. کسی سے بات کرے تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو. یہ تو اتنا گیا گزرا غریب قسم کا آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ اکیلا شخص اللہ تعالیٰ کو، وہ جو پہلے گزر چکے شخص، ان سب سے پوری دنیا بھی بھاڑ دی جائے نا، ان سب سے بڑھ کر اللہ کو یہ ایک اکیلا شخص محبوب ہے. یعنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا جناب لوگ پتہ نہیں کیا بڑے بڑے ترے اور بڑے بڑی پگڑیاں اور بڑے بڑے مریدین، اور یہ تو قیامت دن پتہ چلے گا کن کن کی مٹی پلید ہو رہی ہے. لوگ دنیا میں بڑے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ ماتا پوری دنیا بھر جائے نا ان بزرگوں سے. یعنی یہ اب آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور میں بات ہو کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان سے جن کو تم اپنے بزرگ مانے بیٹھے اور بڑے بڑے عزت والے لوگ، ان سے پوری دنیا بھر جائے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بندہ نا ان سب سے بڑھ کر محبوب ہے. الحمدللہ. اسی طریقے سے بخاری میں ایک اور حدیث ہے 2896 اور مشکات میں 5232. حضرت سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، بہت امیر کبیر شخص تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے غریب لوگوں کو جو ہے وہ کم درجے کا خیال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ سعد ایسے مت کرو. سعد ابن عبادہ ظاہر امیر تھے، 155 اصحاب صفا کا کھانا ان کے گھر سے جایا کرتا تھا. تو ان کو یہ گمان ہوا کہ میں تو اتنا لوگوں کو کھلا پلا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے صحابہ میرے رزق کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی جو سخی لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے رزق کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور سعد ابن عبادہ کو حضور نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. تمہیں جو رزق مل رہا ہے نا وہ ان کی وجہ سے مل رہا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے. کوئی نیک آدمی یہ نہ سمجھے کہ آج میرے اتنے دسترخوان چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی غریب لوگوں کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دے رہا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے ان لوگوں تک رزق پہنچ جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ بلینز آف ٹریلینز آف اسپیشیز کو کھانا دے رہا ہے وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتا بغیر محنت کے. ملینز آف فیل ہے، ویل مچھلیاں ہیں پیسیفک اوشن میں اور اٹلانٹک کے اندر، جس میں سے چھوٹی سی چھوٹی بھی ویل مچھلی کی خوراک 500 کلو گرام گوشت ہے روزانہ کا. ان سب کی خوراک کون پورا کرتا ہے؟ کوئی بزرگ پورا کرتا ہے؟ کوئی کسائی پورا کرتے ہیں؟ اللہ کر رہا ہے. میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر، مسئلہ نمبر 103. وہ آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو یہ بات بڑی حیران کن بات ہے، انسان کو سمجھنی چاہیے کہ انہی غریب لوگوں کی وجہ سے امیروں کو رزق دیا جاتا ہے. یہاں پر وہ کریٹیکل حدیث میں ضرور بیان کروں گا، صحیح مسلم میں 6543 اور مشکات میں 5314 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور ہم شکل اور مال ہی لوگوں کا دیکھتے ہیں، کتنا نورانی چہرہ ہے، اوڈا وڈے گستاخ رسول ہوتا ہے، اوڈا ہی بڑا مشرک ہوتا ہے. شکلوں سے تو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے. اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کا دل اللہ کے لیے جھکا ہوا ہے، کون خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور اعمال کو دیکھتا ہے اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، جتنا ہے اس میں سے جو تھوڑا بہت خرچ کرتا ہے، اللہ کے ہاں تو نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا 1 کروڑ روپیہ خیرات کرنا جب تولا جائے تو اس کی ویلیو 1 روپے کے برابر نہ نکلے، اور کسی کا 1 روپیہ خیرات کرنا اربوں روپے کے برابر ہو جائے اس کی نیت کی وجہ سے. جو صحیح بخاری میں آتا ہے، سورہ توبہ کے اندر بھی آتا ہے، منافقین وہ ایک غریب مسلمان کو جو ہے اس نے پوری رات مزدوری کر کے ایک مٹھی اسے کھجور ملی اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے میری طرف سے بھی آپ تحفہ رکھ لیں. تو منافقین نے مذاق اڑایا کہ اس ایک کھجور سے کیا ہوگا، اور آپ نے وہ کھجوریں پورے اس مال کے اوپر پھینک دی اور بتایا کہ میں اس کی اتنی قدر کر رہا ہوں، یہ سارے مال پر بھاری ہے، کیونکہ اخلاص اللہ نے دیکھنا ہے. کو تو اللہ نے دینا ہے نا کسی کو. اگر کوئی شخص دے رہا ہے اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا نا، اللہ کا دیا ہوا دے رہا ہے.
ہو سکتا ہے جس کو نہیں دیا اس کو دیا ہوتا وہ اس سے زیادہ خیرات کرتا. تو اللہ تعالیٰ نیکیاں تولے گا, گنے گا نہیں. اچھا, تو یہ نیک لوگ, جو نیک لوگ ہیں اگرچہ وہ غریب ہیں, ان کی وجہ سے امیروں کو رزق ملتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جو نہ وہ بزرگوں کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہے, وہ یہ چیز نہیں ہے, وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور اس حوالے سے مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے, مشکات میں 6277 نمبر موجود ہے, ضعیف طریق ہے لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی ہے, المستدرک للحاکم میں 8658, جو میں نے امام مہدی والے لیکچر مسئلہ نمبر 127B میں بھی بیان کی تھی, کہ سیدنا علی سے کہا گیا کہ آپ اہل شام پر لعنت کریں, یعنی حضرت معاویہ اور ان کی یہ پوری پارٹی کے اوپر, کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں امت کے ساتھ. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ ان قریب فتنہ ہوگا, یعنی قرب قیامت میں, کیونکہ امام مہدی کا اس میں ذکر آ رہا ہے, جو لوگوں کو ایسا تپائے گا جیسا کہ سونے کو تپایا جاتا ہے بھٹی میں. اہل شام کو برا مت کہو, بلکہ ان کی برائی کو برائی کہو. یہ نہیں کہ سارے اہل شام کے اوپر لعنت کی جائے. اور ایک فہم اس کا یہ بنتا ہے بلکہ ان پر جو ظلم کر رہے ہیں, جن لوگوں نے ان کو ورگلایا ہوا ہے اس معاملے میں کہ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا کیا ہے, ان کے اوپر آپ کہیں کہ وہ معاملات غلط کرنے والے ہیں. کیٹیگوریکلی سارے اہل شام پر لعنت مت کرو, کیونکہ ان میں ابدال موجود ہیں, اللہ کے نیک بندے. اب اسی سے وہ انہوں نے لفظ پکڑ لیا, ابدال, غوث, ابدال کو تب بنانا شروع کر دیا. پوری ایک ہیرارکی انہوں نے آپ بنا لی ہے بھائی, اتنے ہے, ہوندا ہے, تھلے ہے, یہ تھا وہ ذکر تھا, اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے وہ کون ہے, صرف یہ کہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں, وہ الحمدللہ موجود ہیں. اب ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ نیک بندے ہیں, یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا. آج کسی پر وہی تو نازل نہیں ہوتی کہ وہ یہ دعویٰ کر دے فلاں شخص نیک ہے. ہو سکتا ہے آپ نیک سمجھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے. بریلوی جن کو بزرگ سمجھتے ہیں, دیوبندی ان کو کہتے ہیں دوست کی ہیں. دیوبندی جن کو حکیم الامت سمجھتے ہیں, بریلوی ان کو مریض الامت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجدد دین بدعت, وہ کہتے ہیں مجدد دین و ملت. یہ تو آج ہی مطلب لوگ اس کے اوپر ایگری نہیں کر رہے ہیں, تو چہ جائے کہ یہ ایک دوسرے کے بزرگ منوانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں, جو بزرگ ہیں وہ نظر آتے ہیں, آپ دیکھیں ان کو لوگ سارے پھر مان رہے ہوتے ہیں. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد حنبل, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ علیہم السلام, دیکھیں سب ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو وہ جو ایک کنسنسس کے ساتھ یونانیمسلی ایگریڈ لوگ ہیں, ان کے اوپر سب کے سب لوگ متفق ہیں. تو یہ وہ حدیث تھی جو میں نے بیان کر دی اس حوالے سے, تو کہ اہل شام کے ساتھ کہا گیا ابدال ہوں گے. لیکن ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی, کہنا ولی تے ہون گے نا ابدال تے, انہوں نے پھکی دین لگا, یہ خصوصاً صوفیاء کے لیے. اب وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دیں گے اس حدیث کو بھی, ویسے تو یہ پیش کرتے ہیں. اور وہ ہے جامعہ ترمذی میں 2192, مشکات میں 6292. کیا عجیب حسن اتفاق ہے, جامعہ ترمذی میں 2192 اور مشکات میں 6292 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام خراب ہو جائیں گے, جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں گے, پھر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی, یعنی پھر پوری دنیا میں گمراہی پھیل جائے گی. یعنی آخر تک حق پر قائم رہنے والے لوگ اہل شام ہوں گے. یہ اب قیامت کے قریب کی بات ہو رہی ہے, وہ تو ہر زمانے میں لوگ لگا رہے ہیں. آج جو تنظیمیں وہاں سے جادی اٹھی ہوئی ہیں وہی حدیث لگا رہے ہوتی ہیں, کہتی ہیں ہمارے بارے میں. وہ غزوہ ہند والے, وہ لشکر طیبہ والے, جماعت الدعوہ والے کہتے ہیں ہمارے بارے میں, مامون غزنوی کہتا تھا ہمارے بارے میں, اور کوئی آئے گا کہ ساڑھے بارے ہے. یہ اب اللہ کو پتا ہے یہ کب کا معاملہ ہے, بالقرب قیامت کا ذکر ہے یہ. اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا, ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو اہل شام کے بارے میں ذکر ہوا, اور ساتھ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ امام مدینی کا قول ہے. امام مدینی امام ترمذی کے بھی استاد ہیں, امام بخاری کے بھی استاد ہیں, لہذا سند کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے اپنے استاد کا قول نقل کیا, وہ ڈائریکٹ راوی ہیں, کہ یہ جو اہل شام ہیں, جو نیک لوگ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی, اور جو پچھلی حدیث میں ہم سن چکے ابدال ہوں گے, وہ اصحاب الحدیث, اہل حدیث ہوں گے. نال ہی فیوز اڑ جائے گا سارے دا, سارے صوفیاں دا. یہ مجھے کسی نے پیش کی, میں کہا ہاں جناب یہ جناب تھوڑے گاٹے فٹ کرنا, میں نال تک امام ترمذی نے کہ لکھا ہے, یہ تو لکھا اصحاب الحدیث, اہل حدیث ہوں گے. اب اہل حدیث مراد نہیں کہ اس نے ٹائٹل لگا لیا اہل حدیث کا, مراد یہ کہ جو کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگ ہوں گے, جو کتاب و سنت کو حق ماننے والے ہوں گے, بزرگوں بابے والے نہیں بلکہ کتاب و سنت کو حق ماننے والے. ٹائٹل تو آپ دیکھ لیں آج تک, یعنی وہ کتاب و سنت کو بھی مانتے ہوں, کتاب و سنت کی بھی مانتے ہوں. ٹائٹل تو آج سب نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا ہوا ہے. کوئی بھی گمراہ پھر کے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے, سنی وہی ہوگا نا کہ جو کتاب و سنت پہ چلے گا, ورنہ تو ٹنی ہوگا, سنی تو نہیں ہوگا. سن سنا کے سنی اور پڑھ پڑھا کے بک سنی, اس میں فرق ہے.